إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التبس ثياب الأبيض فإنه أطهر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، آج کی مجلس میں لباس کے متعلق اس کے کچھ احکامات، کچھ مسائل، اس کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنی کہ شریعت مطہرہ نے، اسلام نے لباس کے متعلق ہماری کیا رہبری فرمائی. اولاً پہلی بات تو یہ کہ شریعت مطہرہ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں مکمل طور پر ہماری رہبری فرمائی. لباس کے متعلق بھی ہماری رہبری فرمائی. آج یہ کثرت سے یہ بات لوگوں کی زبان پر جاری ہے کہ شریعت کے اعتبار سے لباس کے متعلق کوئی پابندی نہیں. انسان اپنی سہولت کے اعتبار سے، آسانی کے اعتبار سے جس طرح سے چاہے اسا لباس پہن سکتا ہے. انسان زبان سے یہ باتیں نکالتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی لباس سے ظاہر سے کیا لینا دینا، اندر کا دل صحیح ہونا چاہیے، ایمان صحیح ہونا چاہیے، باطن سنوارا ہونا چاہیے. تو دنیا کے ہر چیزوں میں ظاہر بھی مطلوب ہے، باطن بھی مطلوب ہے. اسی طریقے سے دین میں بھی ظاہر بھی مطلوب ہے، باطن بھی مطلوب ہے. ہمارے علماء کرام اس کی ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی سیب، کوئی پھل، اس کے چھلکے پر کوئی داغ آپ کو نظر آئے تو اس بات کی علامت ہے کہ اندر سڑن ہے، جس کی بنا پر اس کا اثر چھلکے پر نظر آ رہا ہے. تو اگر ہمارا ظاہری خراب ہے، ہمارا ظاہری بگڑا ہوا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا باطن بھی بگڑا ہوا ہے، جس کا اثر ہمارے ظاہر پر نظر آ رہا ہے. تو یہ کہنا کہ بھئی شریعت نے کوئی لباس نہیں رکھا کہ انسان اپنی سہولت سے، آسانی سے جیسا چاہے ویسا لباس پہن سکتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. ہاں، کوئی خاص ہیئت کا لباس متعین نہیں کیا. اس ہیئت ہی کا لباس پوری دنیا کے مسلمانوں کو پہننا ہے. یہ اسلام ہمارا جو مذہب ہے یہ فطری مذہب ہے، مذہب فطری مذہب ہے. اس نے انسان کی فطرت کی بڑی رعایت کی. اور پوری دنیا میں کوئی ملک ٹھنڈا ہے، کوئی گرم ہے، موسم کبھی سرد ہے، کبھی گرم ہے. تو ملک کے بدلنے سے، موسم کے حالات کے بدلنے سے کپڑے موٹے پتلے ہو سکتے ہیں. تو اس کی کوئی خاص حیت متعین نہیں کہ اس حیت کا ہی کپڑا پہننا ہے، لباس پہننا ہے. لیکن شریعت نے اس کے اصول کو بیان فرمایا کہ ان اصول کے مطابق تمہارا لباس ہونا چاہیے. اگر تمہارا لباس ان اصولوں کے خلاف، ان اصول سے ہٹا ہوا ہے، تو یہ لباس شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہوگا، گناہ ہوگا. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ تعالیٰ فرما رہے اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسانو، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا. کیوں؟ تاکہ وہ تمہاری پوشیدہ چیزوں کو، تمہاری شرم کی چیزوں کی، تمہاری شرمگاہوں کی چھپانے کا ذریعہ بنے اور تمہاری زینت کا ذریعہ بنے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے. اس آیت کریمہ کی ذیل میں علماء کرام نے لباس کے اصول و ضوابط کو، اس کے احکامات کو، مسائل کو مستنبط فرمایا. سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اصول بیان فرمائے کہ ہم نے لباس کو اتارا. اس کا سب سے بنیادی مقصد یہ کہ اس لباس سے انسان کا تمہارا ستر چھپ جائے
लिबासें युवारी सवातिकुम वरीशा। अब अगर लिबास ऐसा, उलमा किराम फरमाते अगर लिबास ऐसा है जिससे सतर नहीं छुप रहा है, ये लिबास की मकसद के खिलाफ है। ऐसा लिबास शरीयत की नज़र में नाजायज़ कहलाएगा, हराम कहलाएगा, गुनाह का ज़रिया कहलाएगा। उलमा किराम फरमाते हैं लिबास में 3 ऐब अगर होंगे, 3 ऐब में से कोई ऐब भी पाया जाएगा तो लिबास का मकसद फौत हो जाएगा और इस तरह का लिबास पहनना जायज़ नहीं होगा मसले के एतबार से। सबसे पहला मसला तो ये कि अगर लिबास है लेकिन छोटा लिबास है, इतना ही लिबास नहीं जिससे इंसान का सतर छुपे। कपड़ा तो पहना हुआ है लेकिन कपड़ा छोटा है, इतना कपड़ा नहीं जिससे सतर छुप जाए कि मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटन तक, घुटन का हिस्सा भी सतर में दाखिल है और औरत का पूरा बदन सतर में दाखिल है, उसके दोनों हाथ और उसके पैर और उसका चेहरा ये सतर में दाखिल नहीं। उसके अलावा औरत का पूरा लिबास, पूरा बदन उसका सतर में दाखिल है। अब अगर इतना छोटा कपड़ा पहन रहा है, मर्द है, अगर इतना छोटा कपड़ा पहन रहा है कि उसके कपड़े घुटन के ऊपर आ रहे हैं, उसका घुटन का हिस्सा बाहर नज़र आ रहा है, तो ये लिबास ने लिबास पहना तो है लेकिन ऐसा लिबास हराम कहलाएगा, क्योंकि उसका सतर, उसके कपड़ा उसके सतर को नहीं ढांप रहा है। आज हम मुसलमानों में भी गैरों के तरीके को देखकर, उनके लिबास को, फैशनों को देखकर, हमारे मुसलमान के मोहल्ले में भी गैर मुस्लिम तो इस तरह के नौजवान पहन ही रहे, हमारे मुसलमान नौजवान भी हमारे मोहल्ले में इस तरह के कपड़े पहनकर रात में घर से निकल जाते। उनका कपड़ा, उनका घुटन अपने कपड़ों से बाहर होता है, पूरे मोहल्ले में घूम रहे, कोई शर्म नहीं। ये हराम है, गुनाह है, कबीरा है इस तरह का लिबास पहनना, अपने सतर को खुलाना, अपने सतर के हिस्से को दूसरे के सामने जाहिर करना, और इसको गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा जा रहा। और इसी तरीके से आम तौर पर जब नौजवान बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, सूरत से बाहर निकल गए, कहीं घूमने फिरने के लिए चले गए, अब तो सब लड़के ही लड़के हैं, तो वहाँ भी आम तौर पर ये देखा गया कि हमारे नौजवान, हमारे इलाके के लड़के इतने छोटे छोटे कपड़े पहनते, उनके घुटन सतह से बाहर दिखाई देता है। ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ इस तरह का लिबास पहनना। तो लिबास में 3 ऐब है। अगर लिबास पहना तो लेकिन इतना छोटा पहना है कि वो सतर के हिस्से को नहीं छुपा रहा है, सतर का हिस्सा खुला नज़र आ रहा है, तो ऐसा लिबास पहनने के बावजूद भी गुनहगार होगा, हराम होगा, ये लिबास सही नहीं होगा। दूसरा लिबास में ऐब ये है कि अगर लिबास तो पहना है, सतर भी पूरा छुप रहा है, लेकिन बड़ा बारीक लिबास है जिससे बदन झलक रहा है, तो ऐसा बारीक लिबास है तो मुकम्मल लेकिन बारीक पतला है, तो इस तरह का लिबास पहनना भी शरीयत के एतबार से इजाज़त नहीं होगा, नाजायज़ होगा, हराम होगा। तीसरा कि लिबास है, मुकम्मल है, सतर को छुपा भी रहा है, लेकिन इतना चुस्त है, इतना टाइट है कि बदन के आज़ा नुमाया होते हैं उससे, तो ऐसा चुस्त और फिट लिबास पहनना ये भी लिबास के बुनियादी मकसद और अपने सतर के छुपाने के मकसद के ख़िलाफ़ होगा। उलमा किराम फरमाते, मुफ्तियान किराम फरमाते, ऐसा लिबास पहनना भी जायज़ नहीं होगा जो बिल्कुल चुस्त है, टाइट है, फिट है, जिससे बदन के आज़ा नुमाया हो रहे, तो ऐसा लिबास पहनना भी जायज़ नहीं होगा। ये शरीयत के इन आयत करीमा के सामने रख उलमा किराम, मुफ्तियान किराम ने इस तरह के उसूलों को, लिबास के उसूल को बयान फरमाया। अब हम हमारे घरों का, हमारे माशरे का, हमारी सोसाइटी का, हमारे घर की मस्तूरातों का हम जायज़ा ले लें कि हमारे घरों में जो कपड़े हम पहना रहे हैं या हमारे बच्चे जो पहन रहे हैं वो इन उसूल के तहत आते या नहीं आते, बल्कि बड़ा मजमा फैशन के चक्कर में मर्द हो या औरत इस तरह के लिबासों को पहन रहा है जो इस शरीयत के लिबास के ख़िलाफ़ लिबास है, जिनका पहनना गुनाह हराम है। तो लिबास का पहला बुनियादी मकसद को, सतर को छुपाना है। लिबास में इसी तरीके से दूसरी चीज़ ये है कि उसमें मुशाबहत ना हो, मर्द मर्द के लिबास पहनेगा, औरतें औरतें के लिबास पहनेगी। अगर औरत इस तरह का लिबास पहनती है जो मर्दाना लिबास है तो ये भी उसके लिए फिर जायज़ नहीं होगा, या कोई मर्द इस तरह का लिबास पहनता है जो औरतों के लिए ख़ास है और तरह का लिबास पहनता तो ये भी उसके लिए जायज़ नहीं होगा। इसी तरीके से आज औरतों में भी टी शर्ट पहनने के आम रिवाज है,
کہ باہر تو پہنتے ہی گھر میں بھی پہنتے ہیں، اور گھر میں پہنتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن صبح میں یا رات میں اسی ٹی شرٹ کو پہن کر گھر سے باہر بھی نکل جاتے ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے، مدرسے چھوڑنے کے لیے، دکان پر ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ تو آج مسلمانوں میں بھی بالکل عام رواج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو پردہ تھا، جو لباس تھا پہلے ہمارے معاشرے میں، وہ بالکل حیائی ختم ہوتی چلی، شرم حیا ہمارے معاشرے سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ عام ماحول بن گیا ہے کہ وہ ٹی شرٹ پہن کر بھی عورتیں گھروں سے باہر نکل آتی، کوئی شرم ہو یا نہیں۔ تو یہ ٹی شرٹ جو پہننا اسے یہ علماء کا صلحاء کا لباس نہیں۔ ہاں اگر ٹھیک ہے عورت اپنے گھر میں ہی پہنتی، وہ اپنے شوہر کے سامنے اپنے گھر میں ہی رہتی، تو اس کی اجازت دی علماء کرام سے اپنے شوہر ہی کے سامنے پہنتی تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کا لباس پہن کے وہ باہر آ رہی ہے، دوسروں کے سامنے آ رہی ہے، تو اس طرح کا لباس ان عورتوں کو پہننا یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اس تو یہی کہہ رہا تھا کہ لباس مرد کا مردانہ لباس پہنے، عورت عورت کا لباس پہنے۔ اور آگے فرمائے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ لباس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے زینت کا کام دے۔ لباس ایک ایسی چیز ہے کہ لباس سے انسان کی فطرت پر، اس کی عادت پر، اس کے اخلاق پر، اس کے کردار پر اثر پڑتا ہے۔ جیسا لباس ہوتا ہے ویسے اس کے اعمال اس کے بدن سے صادر ہوتے ہیں، اس کے اخلاق متاثر ہوتے ہیں، اس کے اعمال متاثر ہوتے ہیں۔ کتابوں میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن آج کی سائنسی دنیا بھی اس بات کے اعتراف کرتی ہے کہ لباس انسان کی زندگی پر مؤثر ہوتا ہے، اثر انداز کرنے والا ہوتا ہے، انسان کی ذات پر، اس کے اخلاق پر، اس کے کردار پر، اس کے اعمال پر۔ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بڑا اچھا لباس ان کے پاس آیا، ان کو پہن کر وہ جمعہ کی خطبہ انہوں نے دیا۔ چادر تھی، بڑی عمدہ چادریں تھی، قیمتی چادر تھی۔ جمعہ کی نماز خطبہ دینے کے بعد، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد گئے اپنے گھر پہ، گئے اس کو اتار دے کہ آئندہ میں کبھی اس کو نہیں پہنوں گا، اس سے میرے دل میں بڑائی پیدا ہو رہی ہے۔ دیکھو لباس انسان کے دل میں اس کے اثر انداز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو لباس کا اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ جس طرح سے مثال کے طور پر دیکھیں، ایک گاڑی کو دیکھا جائے، ایک بندہ اگر ایک عام گاڑی اسکوٹی ہے یا ایکٹیوا ہے یا عام گاڑی لے کر چلتا ہے، اس کی طبیعت میں فطرت میں کوئی یہ نہیں ہوگا، لیکن ایک نوجوان وہ ہے جو 4 لاکھ کی 5 لاکھ کی بائک لے کے نکلے گا، اس کی بیٹھنے کی سٹائل، اس کی چلانے کی سٹائل، اس کے نظر، اس کی ساری چیزیں بدل جائے گی۔ ایک بندہ وہ ہے جو 4-5 لاکھ کی کار لے کے نکل رہا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو 50 لاکھ کی گاڑی میں نکل رہا ہے۔ ان چیزوں کا انسان کی ذات پر، اس کے اخلاق پر، کردار پر، عمل پر اس کا اثر پڑتا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں۔ تو انسان یہ سوچے جو بھی میں لباس پہنوں اس کا کیا فرق پڑتا ہے، میں تو نمازی ہوں، میں تو اچھے اعمال کرتا ہوں، نہیں، اس کا اثر اس کی کپڑوں پہ جو ہے اس کے اعمال پر بھی پڑتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں اپنے بچوں کو بھی اچھے لباس پہنایا جائے، فساقوں کا، فاجروں کا، فاسق و فاجروں کا لباس بچوں کو بھی نہ پہنایا جائے، تاکہ یہ بھی بڑے ہو کر، چھوٹی بچی ہے یا بچہ یہ بھی بڑا ہو کر پھر اس سے لباس کا عادی نہ بن جائے، بچوں کو بھی اچھا لباس، دیندار لباس پہنایا جائے۔ تو لباس کا مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ کہ زینت ہو۔ لباس میں نے بتایا کہ اس کا پہلا مقصد کہ اپنے سطر کو چھپانا، ایسا لباس ہے جسے سطر نہیں چھپ رہا تو وہ لباس پہننا جائز نہیں ہوگا۔ مرد کے لیے عورت والا لباس یا عورت کے لیے مرد کا لباس پہننا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ایک لباس مرد کے لیے ایسا لباس کہ اپنے تخنوں کو چھپانا، اس نے اتنی نیچے پائجامہ یا کرتا یا جبہ یا پینٹ پہنی جس سے اس کا تخنہ ڈھک رہا ہے۔ بخاری مسلم شریف میں صاف طور پر روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، سخت منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا ایسا شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑوں کو تخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اس کو اس کے تخنے اور کپڑے سمیت اس کو جہنم میں جلایا جائے۔ اب کوئی شخص کہے یہاں پر حدیث میں تکبر کی وجہ سے جو اپنے کپڑے کو لٹکائے، اب اگر کوئی شخص ہے کہ ہم حدیث میں تو یہ تکبر کی وجہ سے یہ کپڑے لٹکائے، اس دور میں ہمارے نبی کے زمانے میں تکبر کی علامتوں میں سے یہ علامتیں جو مالدار ہوتے
یا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، اپنے آپ کو گھمنڈ تکبر ان کے اندر ہوتے، وہ اپنے آپ کے لباسوں کو، کپڑوں کو نیچے گھسیٹ کر چلتے، اوپر کپڑا پہننا وہ غریبوں کی علامت سمجھتے تھے۔ اب اگر کوئی شخص کہ میں تو ایسے ہی پہنتا ہوں، میں اس لیے نہیں پہنتا کہ میں اپنے آپ کے نا بڑائی ہو، تکبر کی نیت سے میں نہیں پہنتا، تو دنیا میں کوئی شخص ایسا نظر آ جائے آپ کو، کوئی یہ کہے کہ ہاں میں تکبر کی وجہ سے میں یہ کام کرتا ہوں، دنیا میں آج تک کسی متکبر انسان نے بھی نہیں کہا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے، میں تکبر کی وجہ سے عمل کرتا ہوں، کسی انسان نے اس بات کی اقرار نہیں کیا۔ پھر ہم اپنے بارے میں یہ کہ میں عمل تکبر کی وجہ سے کرتا ہوں یا نہیں کرتا، ہمارے نبی نے منع فرما دیا، تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے۔ آج فیشن کے چکر میں مردوں نے اپنے تخنوں کو ڈھانپ دیا، اور عورتوں کو تخنوں کو چھپانا چاہیے تھا۔ عورتوں کی شلواریں، ان کی ایجاریں اوپر آگے اور ان کے تخنے باہر نظر آ رہے۔ فیشن یہودیوں نے، فاسقوں نے، غیر مسلموں نے، اسلام کے دشمنوں نے ایسے فیشنوں کو چلا دیا کہ جس چیز کو چھپانا تھا مردوں کے لیے تو وہ تو اس کو ڈھانپ رہے، وہ اس کو ڈھانپ رہے، جس کو کھلانا تھا عورتوں کو چھپانا تھا تو عورتیں اوپر لباس میں ان کے گڈن، ان کے تخنے نظر آ رہے۔ تو یہ لباس، اس طرح کا لباس پہننا یہ بھی گناہ کا کہلائے گا، گناہ والا لباس ہوگا۔ ایسے مرد کے لیے سرخ لباس پہننا یہ بھی منع فرمائے کہ سرخ لباس، یہ رنگ جو ہے یا اس طرح کا اور جو رنگ ہے عورتوں کے لیے خاص، بالکل لال لباس پہننا، سرخ لباس پہننا، ہاں کچھ لال کلر اس میں ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن مکمل سرخ لباس پہنا ہوا ہے تو یہ مردوں کو منع فرمائے گا۔ ایسے ہی ایک مسئلہ لوگ کالے لباس کے پہنتے ہیں، کالا جوڑا پہننا کیسا ہے، بلیک کپڑے پہننا کیسا ہے؟ ہمارے نبی سے کالی چادر کو پہننا، کالے امامے کو پہننا، ہمارے نبی نے کالا امامہ بھی پہنا ہے، صافہ بھی پہنا ہے، کالی کمبلی، کالی چادر بھی آپ نے استعمال کیے، تو کالے لباس کو پہننے کی علماء کرام نے اجازت دی ہے، اس میں کوئی قرات نہیں۔ لیکن ہاں خاص طور پر محرم کے مہینے میں، کہ اس مہینے میں شیعہ حضرات خصوصی طور پر کالے رنگ کے کپڑوں کو پہنتے ہیں، تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس مہینے میں کالے کپڑے سے بچا جائے۔ یا کچھ علاقے میں ایسا ماحول ہو کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال پر موت کے وقت وہاں پر کالے کپڑوں کو پہنا جاتا ہے، تو پھر ایسے علاقے میں، ایسی بستی میں بھی موت کے موقع پر، غم اور ماتم کے موقع پر کالے لباس کو نہ پہنا جائے۔ اس کے علاوہ عام حالت میں کوئی کالا لباس پہن رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو لباس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ زینت کا کام دیتا ہے، کہ لباس کا مقصد یہ کہ تمہارے لیے زینت بخش ہے، تمہیں خوبصورت، تمہارے انسان کے جسم کو خوبصورت بناتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان لباس اچھا پہنے۔ اس لباس کے زینت ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ نظافت، طہارت اور جاذبیت، تین چیزیں لباس میں ہونی چاہیے۔ زینت والے لباس کے اندر تین چیزیں شرط ہے: طہارت، نظافت اور جاذبیت۔ طہارت کہ لباس تو مکمل ہے، ستر بھی چھپ رہا ہے، ڈھیلا ڈالا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن پاک نہیں ہے، ناپاک ہے، تو وہ لباس چاہے اچھا ہو، سفید ہو، لیکن وہ لباس ناپاک ہے تو وہ لباس وہ کام زینت کا کام نہیں دے گا، بلکہ اس لباس کو اتارا جائے گا۔ تو لباس ایسا ہو جس سے ستر بھی چھپ رہا ہے، ڈھیلا ڈالا ہے، اس کے ساتھ وہ پاک بھی ہونا چاہیے۔ وہ نظافت، کپڑا پاک تو ہے لیکن صاف ستھرا نہیں ہے۔ آپ نے بارہا یہ بات تو سنی ہوگی، حدیث کی کتاب میں یہ بات تو لکھی، ہمارے نبی علیہ السلام پیوند لگے ہوئے کپڑے کو پہنتے تھے، صحابہ کرام کے چادروں پر، ان کے لباسوں پہ اتنے پیوند لگے ہوئے تھے، لیکن کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ ہمارے نبی کے کپڑے پر، چادر پر فلاں وقت میں ایک دھبا لگا ہوا تھا اور اسی دھبے والے لباس پہن کر آپ نے نماز پڑھی یا اس طرح کے عمل آپ نے کیا۔ کبھی آپ نے داغدار والے لباس کو نہیں پہنا ہے۔ نظافت، النظافت نصف الایمان، کے صاف ستھرا، نظافت، صاف ستھرا، یہ تو آدھا ایمان فرمایا گیا۔ آج اس میں بھی بڑی کوتاہی کی جا رہی ہے کہ آدمی نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، نیک بھی ہے، شریعت کا پابند بھی ہے، لیکن اس کے لباس کو دیکھو، بازو میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو اس کے کپڑے سے، اس کے بدن سے ایسی بدبو آتی کہ ہماری نماز خراب ہو جائے۔ تو یہ اسلام تو صاف ستھرا رہنے کو کہہ رہا ہے،
اور ہمارے لباس کے ایسی ہی ہے کہ لباسیں گندے ہو رہے ہیں، بدبودار ہو رہے ہیں، ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ نظافت نصف الایمان کے کپڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ نے ایک جنات سے ملاقات کی، اور یہ کپڑے جو میلے کچلے ہوتے ہیں، تو اس کے متعلق ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ نے ایک جنات سے ملاقات کی۔ جنات کی عمریں ان کی بہت لمبی چوڑی ہوا کرتی ہے، بہت لمبی عمریں ہوتی ہے۔ اس جنات نے ملاقات کی، کہا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، ان کے زمانے میں بھی میں رہا، تب بھی میرے بدن پر یہی کپڑا تھا، اور میں نے آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی میں رہا، تب بھی میرے بدن پر یہی کپڑا تھا، اور آپ سے ملاقات ہوئی تب بھی میرے بدن پر یہی کپڑا ہے۔ اس جنات نے کہا کہ انسان کے کپڑے گندے بدبودار گناہ کی نوست کی وجہ سے ہو، انسان کے بدن کیونکہ گناہ یہ نجیس سے ناپاک ہے، وہ یہی گناہ انسان کو جہنم میں لے جانے والے، جہنم یہ گندی جگہ ہے، تو انسان کے بدن کے جو لباس جو گندا ہو، بدبودار ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، انسان کے گناہ کی نوست سے۔ اسی لیے آپ نے اس بات کا اندازہ کیا ہوگا، جو لوگ حرمین شریفین میں عمرے کے لیے حج کے لیے گئے ہوں گے، کہ آدمی ایک ہی طواف میں یا ایک ہی چکر میں جب چکر لگاتا ہے پورا پسینے سے تر ہو جاتا ہے، شرابور ہو جاتا ہے، آدمی کی چادریں، اس سے گرمی وہاں بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر مجمع کی بھیڑ باڑ، تو 7 چکر میں گویا ایسا لگتا ہے کہ ہم نے غسل کر لیا، اتنا پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی نہ ہمارے بدنوں سے بدبو آتی ہے، نہ چادروں سے بدبو آتی ہے۔ وہ صفا مروہ کا کتنا لمبا چکر ہے، صفا مروہ کے درمیان صحیح لگا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تو آدمی کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، پورا بدن شرابور ہوا، لیکن نہ بدن سے بدبو آ رہی ہے، نہ احرام کی چادروں سے بدبو آ رہی ہے، نہ وہ خراب ہو رہی ہے، نہ بدبودار۔ کیوں؟ کہ وہاں نیکی کا ماحول، وہاں ہماری نگاہیں اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کی طرف، عبادت کی طرف، تو پسینہ ہونے کے باوجود بھی بدبودار نہ بدن ہوتا ہے، نہ چادریں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا جنات بزرگ فرما رہے ہیں کہ انسان کا کپڑے لباس جو بدبودار جو گندے خراب ہوتے ہیں، وہ انسان کے گناہ کی نوست کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو لباس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لباس کو اتارا، اس کا پہلا مقصد کہ انسان کے بدن کے ستر کو چھپائے، اور دوسرا زینت کے اندر ایک چیز تو میں نے یہ بتائی کہ کپڑا پاک ہونا چاہیے۔ زینت کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کپڑا پاک ہونے کے ساتھ ساتھ صاف ستھرا بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے کپڑے پہ گندا ہے تو یا اس طرح کا کپڑا ہے جس کپڑے کو پہن کر کسی اچھی مجلس میں یا شادی کی مجلس میں پہن کر ہم نہیں جا سکتے، ایسے لباس کو پہن کر، ایسے کپڑوں کو پہن اللہ کے دربار میں آنا اور نماز پڑھنا، ایسے کپڑے کو پہننا علماء کرام نے منع فرمایا، نماز پڑھنا بھی مکروہ کہلائے گا۔ تو لباس کی ایک شرط یہ ہے کہ بھئی وہ لباس زینت کی چیز ہو۔ علماء کرام فرماتے اگر انسان کو اللہ نے جس حیت کا رکھا ہے، کہ کوئی مالدار ہے، وہ اپنی حیت کے اعتبار سے اپنی آمدنی کے اعتبار سے قیمتی لباس پہننا چاہے تو وہ قیمتی سے قیمتی لباس بھی پہن سکتا ہے۔ جس انسان جس حیت کا ہے اس طرح سے لباسوں کو پہن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے وہ لباس اپنے جسم کو آرام دینے کی نیت سے پہنے، اپنے آپ کو اچھا لگانے کی نیت سے پہنے، اور یہ نہیں کہ لوگ میری طرف دیکھیں یا میں بڑا ہوں، میرے جیسا سوسائٹی میں معاشرے میں میرے جیسی برانڈ کا پہننے والا کوئی نہیں، سب سے اونچی میری برانڈ جیسے پورے محلے میں پورے سنگرام پورے میں کوئی استعمال نہیں کرتا، میں سب سے بڑا، اپنے آپ کو تکبر کی وجہ سے پہننا، فخر کی وجہ سے پہننا، تو پھر یہ لباس قیمتی لباس پہننا بھی گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اپنے بدن کو آرام دینے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا لگانے کے لیے اگر پہن رہا تو قیمتی سے قیمتی لباس پہننا بھی تو بھی یہ صحیح ہو جائے گا، ورنہ دکھلاوے کی نظر میں یہ حدیث میں تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی مرد لباس کو پہنتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا اس لیے نکلتا ہے کہ عورت اس کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح کوئی عورت اپنے گھر سے نکلتی، اس نظر سے نکلتی، اس نیت سے نکلتی، ایسا لباس پہن کر کہ دوسرے مرد اس کی طرف متوجہ ہو، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن طاری ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، اللہ ایسے عورت پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ آج عام نوجوانوں میں یہ مزاج ہے، عورتوں میں مزاج ہے، اپنے لیے کپڑے نہیں پہنتے ہیں، دوسروں کے لیے کپڑے پہنتے ہیں۔ ہندی زبان کی کہاوت بھی ہے،
کھائے من بھاتا اور پہنو جگ بھاتا، کہ اپنی من میں جو آئے، جو اپنے اچھا لگے کھانا وہ ہے، اور پہننا وہ ہے جو دوسروں کو اچھا لگے۔ ایک ہندی زبان کی کہاوت جو اسلام کے خلاف ہے۔ کھانا بھی وہی ہے جو ہمارا من چاہے، جو ہماری طبیعت کے لیے اچھا ہو، اور پہننا بھی ہمیں وہی ہے جو ہمیں اچھا لگے، دوسروں کو دکھلانے کے لیے نہ پہنے۔ اور بھی لباس کے متعلق طرح طرح کے مسائل کو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔